اور میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے کبھی اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کوئی کام کیا جائے تو یقیناً اس پہ اجر و ثواب ہے کہ یار زیادہ اچھا کام کر لیا. جیسے آپ نے فرض نماز ادا کی, پھر سنت ادا کی, اور پھر نوافل بھی ادا کیے, تو بہت خوبی کی بات ہے نا. اسی طریقے سے ایک مرد جس پہ عام طور پہ یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ گھر پہ کھانا بنائے یا گھر کے کام کاج کرے, اور جو مرد اپنی اہلیہ کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کھانا بنانے میں, گھر کے کام کاج میں ساتھ دیتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی اجر و ثواب ہے؟ سب سے پہلے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ اپنی ازواج کی مدد کرتے تھے. دوسرے میں یہ تصحیح کر دوں کہ یہ ذمہ داری عورت کی بھی نہیں ہے, یہ دونوں ہی کی ایکول ہے. واہ تو واہ, دونوں ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں. کیا بات. یہ جو زندگی ہے, یہ جب محبت بڑھتی ہے تو احسان آتا ہے. اسی طرح عبادت میں بھی احسان کا ایک درجہ ہے. واہ. تو یہ جو ہے یہ احسان کی اس میں آتا ہے کہ آپ بیوی ہے, بچوں کے لیے, شوہر کے لیے افطار بنا رہی ہے, سحری کا اہتمام کر رہی ہے, تو اسے تو اللہ عبادت کا دے گا ہی انشاءاللہ رتبہ. جو شوہر بیوی کی ذمہ داریوں میں ساتھ دے رہا ہے یا جو بیوی شوہر کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹا رہی ہے, تو دونوں احسان کر رہے ہیں ایک دوسرے پر. ٹھیک ہے, دونوں احسان کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک سامنے صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کا نام لے رہا ہوں, ان کو میں نے باقاعدہ اپنی اہلیہ کے پیر دباتے ہوئے دیکھا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی احسان شمار ہوگا. بالکل, ان کا خیال کرنا احسان ہے. دیکھیے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے پاؤں دبا سکتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے ہاں, کہ اس میں کوئی توہین تو نہیں ہے. توہین نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ کہ بیوی کا تو فرض ہے کہ شوہر کے پاؤں دبائے, لیکن اگر شوہر نے پیر کو ہاتھ بھی لگا لیا تو زن مرید ہو گیا, جورو کا غلام ہو گیا. تو یہ غلط تاثر ہے. اور مزے کی بات یہ کہ آپ نے کبھی اپنی خدمت کسی زوجہ سے نہیں لی, کبھی کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ میرے لیے اٹھ کے یہ کر دو. آپ حیران ہوں گے کہ ان سارے کاموں میں جو ہمارے معاشرے نے ہمارے ذمے لگائے ہیں, اگر ہم انہیں ایمانداری سے کرتے ہیں اور نیت اچھی ہوتی ہے تو ہمیں اس کا عبادت کا اجر ملتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے.